حضرت اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اہل تشیع گھر میں پیدا نہیں ہوا ہے، سمجھ رہے، وہ الگ مطلب جیسے سنی یا دیگر گھر میں پیدا ہو گیا ہے، اب جیسے ہم لوگ ہیں اہل سنت والجماعت میں ابو بکر، عمر اور یہ عثمان، ان لوگوں کے بارے میں مطلب ہم لوگ کو آئیڈیل بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ یہ نبی کے بہت خاص ہیں، مشیر خاص لوگ ہیں، مطلب ایک دم خاص جگری دوست لوگ ہیں۔ پھر ہم لوگوں کے سامنے جب یہ سب باتیں آتی ہیں کہ یہ سب بنو امیہ نے یہ شد و شتم کیا ہے جو ان پر اہل بیت پر، تو یہ جو ان کا جو رول تھا، کیا یہ ایک دم ہی غلط ہے کہ مطلب اگر ہمارے دل میں یہ بھی ہے کہ کیا بولتے ان سے اتحادی، چلو انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، سمجھ رہے حضرت، اور اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا، تو یہ نیت ہماری غلط ہے کہ صحیح ہے؟ دوسرا میرا کہنے کا مطلب کیا ہے معلوم، ہم شیعہ، ہم علی کے ساتھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں تو یہی لگاتا ہوں اپنے آپ کو، میں علی کا شیعہ ہوں، تو ہمارا کام ہے لوگوں کے سامنے جھکنا۔ آج ہماری اہل سنت والجماعت بہت بڑی جماعت ہے جس میں اتنے جاہل ہیں، کوئی حد نہیں، صرف جاہلوں کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو ہم اگر شیعہ ہے تو ہم ان لوگوں کو کیسے کنونس کریں گے؟ کیونکہ ہم تو ہمیشہ موضوع پہ باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے انجینئر علی مرزا صاحب نے اہل سنت والجماعت میں جو یہ 4 فرقوں کی آپریشن کر کے انہوں نے 4 فرقوں کا آپریشن کر دیا، 4 ہی پکڑیے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تو میں یہ چاہتا ہوں حضرت آپ کی رائے کیا ہے کہ مطلب ہم کچھ خاص مسلمان ہم لوگ بھی ہیں کہ اب میں عرض کرتا ہوں میرے بھائی، دیکھیں اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی حال کو جانتا ہے۔ اگر کوئی شخص معذور ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافر بھی جو کافر ہے نا، قرآن مجید میں کو جب پڑھتے ہیں اور اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے احادیث کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کافر کا بھی عذر قبول کرتا ہے۔ کوئی ایسا کافر ہو جس کو پتہ نہ ہو، ملاحظہ فرمائیے میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے قرآن مجید، سورہ مبارکہ النساء، ملاحظہ فرمائے اللہ کیا فرماتا ہے، ان الذین توفتهم الملائکۃ ظالمی انفسهم، جو لوگ مرتے ہیں، وفات کا وقت آتا ہے، ہر ایک مرتا ہے، تو جو لوگ کافر مرتے ہیں ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم، اللہ تعالیٰ ملائکہ کہتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان تھے، کافر تھے، کیا تھے؟ وہ کہتے ہیں کافر تھے۔ کیوں کافر تھے؟ کنا مستضعفین فی الارض، قالوا کنا مستضعفین فی الارض، وہ کہیں گے کہ ہم بیچارے تھے، ہمیں پتہ نہیں چلا، ہم نے تعلیم حاصل نہیں کی، ہمیں نہیں پتہ چلا دین اسلام حق ہے۔ بھائی ملائکہ کہیں گے ان سے، قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، بھئی کیا اللہ کی سرزمین بڑی نہیں تھی؟ تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ تم اگر اپنے شہر میں اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، تم گئے یہاں سے کیوں نہیں؟ تمہیں پتہ تو تھا کہ دین اسلام حق ہے، دین اسلام حق ہے، یا تمہیں اندازہ تو ہوا تھا کہ ایسا اللہ کی جانب سے پیغام یہ بھی ہے جو دین اسلام ہے، تو تم نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ کیوں نہیں ایمان لائے؟ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، تو یہ جہنمی ہیں اور جہنم بہت بری جگہ ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے؟ وہ لوگ جو کافر مرے لیکن وہ مسلمان بن سکتے تھے تحقیق کے ساتھ، اللہ کی عبادت کر سکتے تھے اگر تھوڑی سی اپنے آپ کو زحمت دیتے، لیکن انہوں نے زحمت نہیں دی، پرواہ نہیں کیا، مرنے کے وقت کیا بیچارے ہیں، ملائکہ نے ان کی کوئی عذر قبول نہیں کیا۔ لیکن الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، لیکن ایسے لوگ جو بالکل مستضعف ہیں، جو بالکل بیچارے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک شخص ہے جو سمجھ سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، ایک شخص ہے جو اس کے لیے یہ موقع ہی نہیں ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک میں فرض کروں میں کافر خاندان میں پیدا ہوا یا میں غیر شیعہ خاندان میں پیدا ہوا، لیکن میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میرے لیے وقت ہے میں جا کے دیکھ لوں حدیث میں کیا لکھا ہے، مختلف جو مخاطب فکر ہیں ان کے عقائد کیا ہیں، اور اس میں سچ اور جھوٹ کی تشخیص دے دوں جب حق واضح، یہ بہت ممکن ہے۔ میں اس کو نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں ہے مجھے، بھائی یہ تو اس کی کوئی عذر مقبول نہیں، لیکن ایک شخص جو نہیں کر سکتا، فرض کریں میں ایک کسان ہوں پنجاب کے، وہ سنہ 1800 میں 1700 میں پنجاب کے گاؤں میں رہتا تھا، ہمارے ایک بہت بڑے زمیندار ہیں۔ پرانے زمانے میں پورے ہندوستان میں کس کی حکومت ہوتی؟ بڑے بڑے زمینداروں کی، انگریزوں کے جو زمانے تھے اس میں زمینداروں کی حکومت تھی، عام لوگوں کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ میں وہاں پہ زمیندار کے ہاں کام کرتا ہوں، میرے بیوی بھی اس کے ہاں کام کرتی ہے، میرے بچے بھی اس کے کام کرتے ہیں، روزانہ وہ مجھ سے کام نکالتا ہے صبح سے شام تک، مجھے نہ فارسی آتی، نہ عربی، نہ اردو پڑھنا آتا، کچھ بھی پڑھنا نہیں آتا، تو میرے کبھی وہم میں بھی نہیں گزرا ہے کہ میں جا کے مثلا کتاب پڑھ لوں کہ کون سا مذہب حق ہے، یہ مجھے وقت ہی نہیں ملتا، اور نہ میرے ذہن میں یہ بات آئی، نہ میرے لیے ممکن ہے۔ یا عورتیں ہیں مثلا، یا بچے ہیں، چھوٹا بچہ ہے بھائی دنیا سے چلا گیا، 15 16 17 18 سال کی عمر میں دنیا، کبھی یہ موقع ہی نہیں آیا بیچارے، اس کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ لوگ اگر شرک کی حالت میں بھی مرے نا، مشرک، اسلام کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے بھائی، بالکل وہ ہندو مرے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا عذر قبول فرماتا ہے۔
ہاں لا یستطیعون حیلۃ ولا یہتدون سبیلا، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم نہیں بھیجتا. اچھا، اسی آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائی کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ جزء ثانی، یہاں پر باب اصناف الناس، یہاں پر فرمایا المؤمنون والکافرون والمستضعفون والمرجون لامر اللہ اما يعذبهم واما يتوب علیہم. مومن دنیا میں یہ اصناف ہیں لوگوں کے، یا تو مومن ہے یا کافر ہیں. بعض لوگ مومن ہیں، بعض لوگ کافر ہیں، بعض لوگ مستضعف ہیں، بعض لوگ مستضعف فی الدین ہیں، بعض لوگ بیچارے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا. ایک ایسا شخص ہے جس کو پتہ نہیں چلا، اس کو نہ صرف پتہ چلا، اس کو تحقیق پوچھنے کا بھی موقع نہیں ملا. ایسا شخص چاہے وہ ہندو مرے، کیا مسلمان ہے، غلط فرقہ ہے، بدعتی فرقے کا عقیدہ رکھتا ہے، اسماعیلیہ ہے، جو بھی ہے، اس عقیدے کے ساتھ مرتا ہے. تو یہ ایسے لوگ ان کا جو فیوچر ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کے ساتھ عدل کے ساتھ برتاؤ کرے گا، کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کو بلا وجہ جہنم نہیں بھیجے گا. لیکن وہ لوگ دوسرے جو لوگ ہیں، جو کوئی مومن ہے وہ تو جنت میں جائیں گے. جو کافر ہیں یا وہ لوگ جو بدعتی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ جہنم جائیں گے. وہ لوگ جو بدعتی فرقوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ممکن تھا کہ حق کی تلاش کریں. ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے 72 فرقے بنیں گے اور سب جہنمی سوائے ایک فرقے کے. ان کو پرواہ نہیں ہوئی. پتا یہ حدیث سنی انہوں نے، پرواہ ہی نہیں کیا بھائی کہ بھائی ہم یہ بھی حدیث ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب مسلمان جنتی نہیں ہیں، مسلمانوں کے اکثر جہنمی ہیں، مسلمانوں کے اکثر فرقے جہنمی ہیں، ایک فرقہ جنتی ہے، اس کی تلاش ہی نہیں کہ مر گیا دنیا سے. تو اس کو پرواہ ہی نہیں تھا. ایسے لوگوں کا عذر مقبول نہیں ہے، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے. تو جواب یہ ہے میرے بھائی کہ جو لوگ میرے پیارے بھائی مسلمان ہیں، بھائی دنیا سے گئے ہیں، جو لوگ دنیا سے گئے ہیں یا بھی دنیا میں رہتے ہیں، ایک دن دنیا سے جائیں گے، تو ان سب کا حکم ایک جیسا نہیں ہے. ان میں دیکھا جائے گا کہ ان کو دین کی پرواہ تھی یا نہیں تھی. اگر دین کی پرواہ نہیں تھی، دین کی پرواہ ہی نہیں ہے، بھائی وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، بمبئی میں رہتے ہیں، فلم دیکھتے ہیں، پکچر دیکھتے ہیں، مزہ آتا ہے؟ نہیں حضرت اتنا تو نہیں دیکھتا ہوں. اسٹارز کے وہاں پہ اسٹارز کے گھر جاتے ہو، ان کے روڈ پہ سڑک پہ سیلفی لینے کے لیے؟ الحمدللہ ابھی تک تو نہیں ہے. وہ ہمارے آئیڈیل ہی ہے نا، ہمارے آئیڈیل آپ لوگ جیسے لوگ ہیں حضرت. اللہ کرم سے آپ سے مذاق کر رہا ہوں، آپ سے بھائی میں مذاق کر رہا ہوں. وہ ویسے مذاق کر رہا ہوں. تو اگر کسی کو پرواہ نہیں دین کا، وہ سنا بھی اس کو پرواہ نہیں نہ پوچھنا ہے بھائی کہ نماز میری صحیح ہے، عبادت میری صحیح ہے، وہ سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ رہا، سیکھ سکتا ہے نہیں سیکھ رہا، اس کا کوئی عذر مقبول نہیں ہے. اگر وہ قیامت کے دن نکل آیا کہ اس کا فرقہ باطل تھا، یہ بدعتی تھا، سیدھا جہنم. لیکن اگر ایک شخص مثلا کوئی عورت ہے مثلا، ابھی عورتیں آپ جائیں نا، بیچارے جو پاکستان ہندوستان میں عورتیں ہیں، گھریلو کام کرتے ہیں یا گاؤں میں رہتے ہیں، بیچارے اکثر ان پڑھ ہیں، پڑھنے لکھ بھی نہیں سکتے، صبح سے شام تک ان کا کام ہوتا ہے بیچارے. وہ کتنا اجر ہے اللہ کے نزدیک ان کا. بچے پیدا کرو اور کام کرو، ان کا بھائی صحیح ہے. صبح سے اٹھتے ہیں، کام جھاڑو لگاؤ کام کرو، جھاڑو لگاؤ کام کرو، کھیت میں کام کرو، بہت کھیتی باڑی بھی ان کا کام ہوتا ہے. جانوروں کو بھی جو ہے ان کا خیال رکھنا بھی انہی کا کام ہوتا ہے. مرد دیکھو اچھے تو استری لگا کے ادھر بیٹھے ہیں چارپائی پہ، ٹھیک ہے نا. پنجاب میں جائیں ان کے مرد جو ہوتے ہیں استری لگا کے چارپائی پہ بیٹھے ہیں، عورتیں ادھر بیچاری صبح سے شام تک کام کر رہی ہیں. اس کو نہ پڑھنا آتا ہے، نہ کبھی اسکول گیا ہے، نہ بیچاری اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. بھائی وہ کیا وہ دین کا اس کا پتہ، وہی دین جو لوگ اس کو سکھائیں گے، وہی اس کا اپنا تو کوئی نہ وقت ہے، نہ موقع ہے، نہ سیکھ سکتی ہے. لیکن سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے. وہ کیسا معلوم حضرت، میرے کچھ دوست ہیں اہل تشیعوں میں جن سے مطلب میری باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو میرا کہنا ہے مطلب کیسا معلوم ہے حضرت، جب بھی وہ بیٹھتے ہیں تو مطلب بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی شان میں مطلب باتیں کرتے ہیں. پلس تو اللہ کی قرآن حدیث اگر انسان پڑھتا بھی، جیسے ہم بھی پڑھ رہے، کوئی بھی پڑھ رہا ہے، میں تو علم لینا کسی سے بھی جائز سمجھتا ہوں اور میں لیتا بھی ہوں حضرت، سمجھ رہے، کیونکہ مجھے سیکھنا ہے، مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. تو جب وہ بات ہوتی ہے تو وہ نوحے سنیں گے، وہ کلمات سنیں گے، تو اگر ان کو قرآن اور ان سے بات کری جائے تو ان کو مطلب نوحے سے وہ بولتے ہیں ہمارے کو جو ہم سیکھ گئے وہی صحیح ہے. حالانکہ ہم تحقیق کے لیے بولتے، جیسے میں نے بولا، میں نے دیکھو وہ عمر، ابو بکر اور یہ عثمان. آپ شیعوں کو نہ دیکھیں میرے بھائی، شیعوں میں جیسے سب فرقوں میں جاہل بہت ہیں، ہندو میں دیکھیں جاہل کم ہے. آپ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان میں جاہل کم ہے،
شیعوں میں بھی اسی طرح جاہل بہت ہے نا، شیعہ یہ کرتے ہیں، شیعہ وہ کرتے ہیں، چھوڑیے، ہاں وہ ان کو چھوڑیے، شیعہ کیا کرتے ہیں. شیعہ نوجوانوں کو، شیعہ عوام کو بہت ساری چیزوں کا نہیں معلوم، ان توقع بھی نہیں، ایکسپیکٹ بھی نہیں کرنے کی کہ ان کو آتا ہو، ان کے علماء کو بھی نہیں معلوم، عوام تو دور کی بات، علماء کو نہیں معلوم. علماء ان کو کیا سناتے ہیں؟ اکثر علماء جو ہے ان لوگوں کو کیا سناتے ہیں؟ ان کو داد لینا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے شیعہ کی جو تقریر ہوتی ہے اس میں داد بہت ملتا ہے نا. ہندوستان پاکستان میں وہ داد لینے کی فکر میں ہوتے ہیں. وہ میرے خیال میں ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے ان کو داد نہیں دیتے، لوگ داد دیتے ہیں جو کبھی نعرہ تکبیر کچھ لگا دیا تو لگا دیا، پہلا داد وغیرہ نہیں لیتے نا. ہمارے ہاں جو ہے وہ داد لینے کی فکر میں ہوتا ہے. ایسی بات کہو کہ داد ملے، وہ لوگوں سے نکتے لگاؤ اور پھر وہ لفافہ لینے کے چکر میں، پیسہ لینے کے چکر میں ہوتے ہیں. تو علماء عوام وہی ہو گئے نا جو علماء کو سکھاتے ہیں. علماء کی اپنی حالت اتنی خستہ ہے. اوکے میرے بھائی اب میں تک گیا ہوں بھائی، 6 گھنٹے ہو گئے. یا علی مدد، بہت مہربانی آپ کی، خدا حافظ میرے بھائی. اوکے اللہ حافظ.